بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، وہاں ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں، تو کیا ایک مردہ اپنی قبر پر آنے والے لوگوں کو پہچان سکتا ہے؟ اور کیا وہ ان کا سلام، ان کی دعا، ان کی باتوں کو سن سکتا ہے یا پھر نہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ایک مردہ اپنی قبر پر آنے والے تمام لوگوں کو باقاعدہ پہچان سکتا ہے، ان کی باتوں کو سن سکتا ہے، باقاعدہ جواب دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کے جواب کے سننے کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث سے بڑی صراحت، بڑی مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے دیکھیں کہ جب حضرت صالح نے اپنی قوم کو ہدایت و تبلیغ کی اور انہوں نے تبلیغ کو قبول نہ کیا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ مارے گئے۔ تو ان کی موت کے بعد حضرت صالح نے ان سے کیا کلام کیا؟ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 79 میں موجود ہے۔ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ بے شک میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچایا، تمہیں نصیحت کی، لیکن تم لوگ نصیحت کو پسند کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ تو ناظرین، اگر مردے نہ سن پاتے تو ان سے بات کرنا بھی ایک بیکار اور فضول کام ہوتا، اور ایک نبی تمام فضول اور بیکار کاموں سے پاک و صاف ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مردے سن سکتے ہیں۔ اسی طرح مکاشفت القلوب میں حدیث پاک ہے، سارے جانتے ہیں کہ جب ایک مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، اور یہ حدیث پاک کسی خاص مردے کے لیے نہیں تھی بلکہ مطلق ہے، یعنی تمام مردوں کے لیے حدیث پاک ہے۔ تو جب ایک مردے کی مرنے کے بعد اتنی ایبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ وہ قدموں کی خفیف اور ہلکی سی آواز بھی سن پاتا ہے، تو کیا وہ قبر پر آنے والے لوگوں کا سلام اور ان کی بات، ان کی استغفار کو نہیں سن پاتا؟ یقیناً سن پاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا جب قبرستان سے گزرو تو اہل قبور پر سلام بھیجو، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور بھی جب جنت البقیع میں تشریف لے جاتے، اہل بقیع کو سلام کرتے، ان سے گفتگو کرتے کہ تم لوگ دنیا سے چلے گئے ہو، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ تو ناظرین، حضور علیہ السلام مردوں کو سلام کر رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر مردے بالکل نہ سن پاتے، بالکل بے حس و حرکت ہوتے، تو کیا حضور بھی معاذ اللہ کے بیکار کام کر رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، مردے سن سکتے ہیں۔ اور تاریخ بغداد میں حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا مردوں کو سلام کرو، ان تک تمہارا سلام پہنچتا ہے، اور وہ باقاعدہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لہذا ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ مردے باقاعدہ قبر پر آنے والوں کو پہچانتے ہیں، کون آیا ہے، اور وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے جواب کو سننے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں یہ ایبلٹی نہیں دی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ نمل آیت نمبر 80 میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ارشاد فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس سے مراد وہ قبر والے مردے نہیں ہیں، اس سے مراد کفار ہیں جنہوں نے حضور کی نصیحت کو قبول کرنا چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگائی۔ اب حضور کو فرمایا کہ آپ ان کو نصیحت کریں گے بھی، تو یہ گویا کہ مردوں کی طرح ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، آپ ان کو نصیحت کریں گے بھی تو یہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس سے مراد قبروں کے اندر موجود مردوں کا نہ سننا، اس طرح کا استدلال کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ ضرور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مردوں کے سننے کے حوالے سے ایک جو تذبذب کا ماحول ہے وہ دور ہو سکے۔ ملاقات کرتے ہیں اگلی کلپ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، وما توفیقی الا باللہ۔